رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عزت و وقار کی مسند پہ براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، آج ہم 2023 کے آخری جمعۃ المبارک کے خطبے میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 11 اور 12 کا اجمالاً خلاصہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال حقائق جاننے کے بعد ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس رکوع کا آغاز کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد پے در پہ ایک کے بعد ایک رسول بھیجا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے حواریوں نے، آپ کی امت کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ سے ڈیمانڈ کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اچھے انداز سے زندگی گزاریں، اپنے اللہ سے کہیے کہ ہمیں کوئی کتاب دے جس کے مطابق ہم زندگی کے لیل و نہار بسر کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، 40 دن آپ نے اعتکاف کیا، وہاں چلہ کاٹا، اللہ نے کتاب دی۔ مطالبہ کس کا تھا؟ امت کا۔ کس کا مطالبہ تھا؟ امت کے مطالبے پہ کتاب ملی۔ جب کتاب آ گئی، کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب کے اندر مسائل لکھنا شروع کر دیے۔ خود ہی مطالبہ کیا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن کے کامیاب زندگی بنا لیں، لیکن پھر خود ہی اس میں تحریف کرنا شروع کر دی۔ جو احکام خداوندی تھے، لوگوں سے پیسے لے کے ان کی منشا کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق جواب دینا شروع کر دیا۔ ظالم بھی آ رہا ہے، مظلوم بھی آ رہا ہے۔ ظالم نے مسئلہ پوچھا، اس سے پیسے لیے، اس کی مرضی کا بیان۔ مظلوم آ رہا ہے، اس سے پیسے لیے، اس کی مرضی کا مسئلہ۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ یہاں ہمارے معاشرے میں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ انہوں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی اصلاح کے لیے ہم نے پھر پے در پہ ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے رسول بھیجے۔ قرآن مجید نے تو اس کی وضاحت نہیں فرمائی، مگر مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کم و بیش ان لوگوں کی اصلاح کے لیے رب کائنات نے 4000 پیغمبر نازل فرمائے۔ بولیے کتنے؟ 4000 نبی مبعوث رسول بھیجے۔ انہوں نے ان تمام رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور بعض انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کو انہوں نے شہید کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ آپ نے اے رب ذوالجلال ہماری اصلاح کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، ان نبیوں کو آپ نے نہ معجزات دیے تھے،
موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، نہ ان کے پاس کوئی ایسے نشانیاں تھیں، نہ معجزات تھے جن کو دیکھ کر ہم انہیں نبی تسلیم کرتے۔ ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اگر تمہارا اعتراض یہ ہے کہ ہماری اصلاح کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ نے مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان کے پاس معجزات نہیں تھے، تو یہ تمہارا اعتراض بے تکا ہے۔ ہم نے تمہارے پاس سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا جن کے پاس بے شمار معجزات تھے، بے شمار ان کے پاس دلائل تھے، نشانیاں تھیں، لیکن تم نے ان کو بھی جھٹلایا، تم نے ان کو شہید تک کرنے کا ارادہ کر لیا، بلکہ تم انہیں تختہ دار تک لے آئے تھے۔ ہم نے اپنی رحمت سے عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ تم اتنے ظالم ہوئے، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم کہتے ہو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں، کوئی ہمارے پاس معجزہ نہیں۔ اس سے بڑھ کے اور معجزہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام رسولوں کا امام محمد مصطفیٰ عطا کر دیا، جس کے چہرے کو رب الدحا کہتا ہے۔ ایسا عظیم رسول دیکھ کر جس کے بارے میں تم سب جانتے تھے، اپنی اولادوں سے بڑھ کے تمہارے پاس اس رسول کے بارے میں علم تھا، لیکن حسد، بغض، اناد کی وجہ سے تم نے اس رسول پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ میں ملتمس ہوں، یہ سید صاحب ہیں، آپ آگے تشریف لیں پلیز، آ جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی نشانیاں تھیں جن کی رب یہاں پہ جب رب ذوالجلال یہاں پر جس کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انہیں بے شمار نشانیاں عطا فرمائیں۔ پہلی نشانی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس عظیم پیغمبر کے پاس ایک دلیل، ایک نشانی یہ تھی، جو بھی ان کے پاس آتا وہ میرے عطا کردہ علم سے بتا دیتے کہ آج تم یہ کھا کے آئے ہو، گھر میں یہ چھپا کے آئے ہو، اور تم نے آج اتنا کھایا ہے، اتنا بچا دیا ہے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ معجزہ دیا کہ وہ ہاتھ سے مٹی اٹھاتے، اس میں پانی مکس کرتے، گارا بناتے، پھر اس سے ایک پرندہ بناتے، اس پرندے کے اندر اپنی پھونک مارتے، نبی کا ہاتھ لگتا، پھونک جاتی، اللہ زندگی عطا فرما دیتا۔ مفسرین نے یہاں تک تحقیق کی ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ جو یہ چمگادڑ ہے نا، جسے ہم چم چڑک بولتے ہیں، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا بنایا ہوا پرندہ ہے۔ باقی سارے پرندے انڈے دیتے ہیں، مگر یہ بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور معجزہ تھا۔ آپ کے پاس اس وقت ایک بیماری تھی، اس دور میں وہ مرض یہ تھا کہ بچے پیدا ہوتے ہی نابینا ہوتے، جیسے ہمارے یہاں ڈینگی وائرس ہے یا کوئی اور بیماریاں ہیں، ان کی ہاں یہ پیدائشی بچے پیدا ہوتے تو نابینا ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے حاضر ہوتے، آپ مٹی کو اٹھاتے، چھوٹی سی اس کی پتلی کے مطابق آپ ایک گولی بناتے، اس کی آنکھ والی جگہ پہ رکھتے، آنکھ کے یہ دونوں پردے ملے ہوئے ہوتے، وہاں رکھتے، اوپر ہاتھ پھیرتے، نبی کا ہاتھ پھرنا ہوتا، اللہ اس میں اپنی طرف سے نور پیدا فرما دیتا۔ ان کے پاس ایک اور معجزہ تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی بیمار آ جاتا، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس بیمار کے جسم پہ ایسے ہاتھ پھیرتے، پڑھتے کچھ نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے نبی ہیں میں ان کو کتنی طاقت کا مالک بنا کر بھیجتا ہوں۔ جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، رب فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے اس عظیم پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات، کتنی طاقت عطا فرمائی ہیں، اور یہ نبی معراج کی رات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، بیمار لے کے آتے،
آپ ان کے جسم پہ اپنا یوں ہاتھ مبارک پھیر دیتے، ہاتھ کی برکت سے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھا کے آتے ہو، جو تم بچا کے آتے ہو، میں خبریں دیتا ہوں، اور بیمار کو میرے ہاتھ سے اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ سارے معجزات ہم نے دے کر بھیجا۔ تم کہتے ہو جو ہمارے پاس نبی آتے رہے کوئی نشانیاں کوئی معجزات لے کے نہیں آئی، یہود و نصارہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار دلائل، نشانیاں، معجزات دے کر بھیجا، اور ان کی امداد کے لیے ہم نے اپنے عظیم فرشتے سیدنا جبریل امین کو نازل فرمایا، یہ ان کا مددگار تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بتا کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے ایمان والو، یہود و نصارہ جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ بدبخت حسد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اسی رکوع میں ارشاد ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے جو جسم کے اندر دل دھڑک رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو تو صاف شفاف غلافوں کے اندر، پردوں کے اندر لپیٹ دیا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا مرضی ہمارے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کریں، اپنی احادیث بیان کریں، اپنی کرامات، اپنے معجزات دکھائیں، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، جو مرضی کر لیں، آپ کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے تو ہمارے دلوں کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹ دیا ہے۔ آپ کی باتیں ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کر سکتی۔ رب ذوالجلال نے کہا یہ کہتے ہیں میرے محبوب کہ ان کے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ بدبخت بے ایمان جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کا انکار کرتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ اس جرم کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو غلافوں میں نہیں لپیٹا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نے ان کے دلوں کو لپیٹ لیا ہے۔ یہ سننے کے باوجود بھی آپ کی بات سن سکتے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اللہ کی رحمت نے نہیں بلکہ اللہ کی لعنت نے ان کو پکڑ رکھا ہے، ان میں سوائے چند ایک کے باقی ایمان لانے والے نہیں۔ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، جاننے کے باوجود ہٹ دھرمی، حسد، بغض، عناد، کینہ کی وجہ سے آپ کو نہیں مانتے۔ اس جرم کی وجہ سے رب ذوالجلال نے یہود و نصارہ کے دلوں کو لعنت میں لپیٹ رکھا ہے۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين، اسی رکوع میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ آپ کو پہچانتے ہیں، یہود و نصارہ آپ کو بولیے کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے ہیں۔ قرآن مجید خود شاہد ہے، یہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے تورات و انجیل و زبور کے اندر مصطفیٰ کے کمالات، صفات حمیدہ پڑھ رکھی ہیں، ان کے علم میں ہے۔ اور یہ آپ کے آنے سے پہلے تورات کے وہ اوراق کھولتے تھے، بولیے کس کتاب کے؟ تورات کے وہ اوراق کھولتے تھے جہاں پہ میرے محبوب آپ کی صفات کو، آپ کے کمالات کو ہم نے بیان کیا تھا۔ تورات کے اندر میرے محبوب جہاں جہاں آپ کا ذکر خیر ہے، جہاں جہاں آپ کی صفات ہم نے لکھی ہیں کہ میرا محبوب ایسے ہوگا، قد ایسا ہوگا، زلفیں ایسی ہوں گی، چہرے بدنما ایسا ہوگا، جہاں جہاں تورات کے اندر یہ باتیں ہم نے لکھی تھی نا، یہ آپ کی آمد سے قبل تورات کا وہ حصہ کھولتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، رب ذوالجلال تیرے دربار میں ہم اس عظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں، قبول فرما۔ بولیے وسیلہ کس کا پیش کرتے تھے؟ محبوب کریم کا۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، یہ آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگتے تھے، آپ سے اتنی محبت و عقیدت رکھتے تھے
لیکن اے میرے پیارے محبوب جب آپ ان کے اندر آ گئے نا، آنے کے بعد انہوں نے آپ کا انکار صرف اور صرف اس لیے کیا، یہ چاہتے تھے نبوت بنی اسرائیل میں آئے۔ رب اس چیز کا محتاج نہیں ہے، رب اس چیز کا بولیے محتاج، رب اس قانون کا پابند تھوڑی ہے کہ سارے انبیاء اگر بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو یہ آخری پیغمبر بھی اسی میں آنا چاہیے۔ رب اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ ہم نے اس اپنے نبی کو اسماعیل کی نسل سے پیدا کیا، تو اس حسد کی وجہ سے میرے محبوب یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے بارے میں جانتے ضرور ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے بارے میں تورات و زبور و انجیل گواہی دے رہے ہیں، لیکن یہ حسد اور بغض کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان والوں حسد سے بچنا ہے۔ بولیے کس سے بچنا ہے؟ حسد سے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ حسد کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ تو کہا ایمان والو اس جرم سے، اس گناہ سے بچنا ہے۔ حسد حرام ہے، حسد حرام ہے۔ جلنا جسے ہم جیلسی بولتے ہیں، کہا اس جرم سے بچنا ہے۔ اگر تم نے حسد کیا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتیں واپس لے لے گا۔ اگر تم نے حسد کیا، تمہارے اندر جیلسی ہوئی کہ یار وہ کیوں عروج پہ جا رہا ہے، وہ دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور میں نیچے کا نیچے چلا جا رہا ہوں۔ آج ہمارے یہاں ایک اور بھی بات بڑی سننے کو ملتی ہے، پھیلائی جا رہی ہے کہ اس نے میرا کام روک دیا ہے، کسی نے کچھ مجھ پہ کر دیا ہے، کالی بلی گزر گئی ہے، آج دن اچھا نہیں گزرے گا۔ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بہترین قسم کی گاڑی دی ہے، خوبصورت گاڑی دی، اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے سامنے ہم نے ایک جوتا لٹکا دیا۔ ایمان والو کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہماری حفاظت اب یہ جوتے کریں گے؟ کہا اگر جوتا گاڑی کی حفاظت کر رہا ہے تو بھی تو اس کے اندر بیٹھا ہے نا، اپنی حفاظت کے لیے اپنے گلے میں بھی تو لٹکانا۔ کہا حفاظت یہ چیزیں نہیں کرتی۔ بولیے حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ تو کہا ایمان والو حسد نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ یہ حسد ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے، رب ذوالجلال اس جرم کی وجہ سے اپنی نعمتیں تم سے واپس، جیسے یہود و نصارہ سے اللہ نے نعمت کو چھین لیا تھا۔ کہا شکر کرنا ہے، اگر تم چاہو اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ تو کہا ایمان والو حسد سے بچنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن مجید شاہد ہے۔ کہ ایمان والو اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں نعمتیں اور بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ عطا کروں گا۔ کب؟ جب تم میری دہلیز پہ آؤ گے، جب تم مانگو گے کس سے؟ اللہ سے، کسی اور در پہ نہیں۔ خالصۃ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اکثر میں اپنی گفتگو میں یہ بات عید کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی بات کو یاد رکھیں، صرف اور صرف عبادت بھی اللہ کی، صرف اور صرف مدد بھی اللہ کی ذات سے۔ تو کہا ایمان والو یہ حضور کو پہچانتے ہیں، حضور کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے باوجود ہٹ دھرمی اور حسد کی بنیاد پہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع، اس کا اجمالاً خلاصہ آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ آگے ہے 12واں رکوع، اس کا آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ آپ کے پاس آن کے آپ سے کہتے ہیں جبرائیل ہمارا دشمن ہے، جبریل امین ہمارا دشمن ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک جماعت آئی تھی قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنا چاہے اور ڈیمانڈ یہ رکھی، شرط یہ رکھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے، اور یہ ایسے سوال ہیں اس کا جواب نبی کے علاوہ اور کوئی دے سکتا نہیں، اگر آپ نے صحیح جواب ارشاد فرما دیے، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں آپ پر ایمان لے آئیں گے۔
ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، آپ بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، بتائیے وہ کیا چیز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے تورات کے ماننے والوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے۔ جب ان کی بیماری طول پکڑ گئی، زیادہ عرصہ بیمار رہنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، رب ذوالجلال اگر تو مجھے شفا عطا فرمائے گا میں منت مانتا ہوں۔ بولیے کیا مانتا ہوں؟ ایک نظر مان رہا ہوں، اگر تم مجھے شفا عطا فرما دے تو مجھے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بہت مرغوب اور مشروب ہے، میں ان دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہوں، اگر تم مجھے شفا عطا فرما دے یہ دونوں چیزیں میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، آپ بتا دیجئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے سونے کی کیفیت کیسی ہے؟ آپ کی نیند کی حالت کیسی ہے؟ آپ جب سوتے ہیں اس وقت آپ کی کنڈیشن، آپ کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، دل محمد کا جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہم سوئیں خواب، نبی سوئے رب سے سوال و جواب۔ ہم دیکھیں نظر بنے، نبی دیکھے غفر بنے۔ ہماری تھوک میں وبا ہے، نبی کی تھوک میں شفا ہے۔ ہاں ہاں ہمیں پسینہ آئے بدبو ہو، نبی کو پسینہ آئے خوشبو ہو۔ ہم مسجد میں آئیں جوتیاں باہر اتار کے آئیں، مصطفیٰ عرش پہ جائے جوتیوں سمیت جائے۔ ہم کسی سے ملے ملاقات بنتی ہے، اللہ کا نبی خدا سے ملے معراج کی رات بن جاتی ہے۔ کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور نیند سے آپ کی نیند کیسی ہے؟ اور جو تیسرا سوال ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی طرف جو وحی لے کے آنے والا فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ کی طرف جو وحی، آپ کہتے ہیں نا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مجھ پہ نازل ہوتا ہے، بتائیے لانے والا فرشتہ کون ہے؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ۔ انہوں نے جب یہ سوال کیا بتائیے آپ پہ یہ جو وحی ہوتی ہے لانے والا فرشتہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا اس کا نام جبریل امین ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین، روح القدس بھی سے قرآن مجید نے کہا ہے یہ فرشتہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی ساری باتیں ماننے کو تیار تھے، لیکن آپ نے جو ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے نا کہ جبریل امین فرشتہ باقی انبیاء کے پاس بھی وحی لے کے آتا تھا، میرے پاس بھی یہی فرشتہ ملائکہ کا سردار استاذ الملائکہ یہ وحی لے کے آتا ہے، ہم اب آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ فرشتہ ہمارا۔ آپ نے پوچھا یہ تمہارا دشمن کیسے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے۔ کہا جی ہمارے آباء و اجداد پہ جب بھی اللہ کی طرف سے عذاب آیا یہ فرشتہ لے کے نازل ہوا۔ آگے قرآن مجید نے کہا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ کہا یہ میرے محبوب جو فرشتہ ہے نا جبریل امین، یہ تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر پہ قرآن مجید نازل کرتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور اس میں بشارت بھی ہے۔ اور جو کہے جبریل امین میرا دشمن ہے، یاد رکھنا جو جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، وہ سن لے وہ ان کا دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ ان کو عذاب دے گا، ان سے پوچھ ہوگی، لہٰذا ان کا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹے عقیدے کو بیان فرمایا اور ایمان والوں کو بتایا کہ ایمان والوں تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے معصوم ہیں اور یہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی حکم عدولی، یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ ایک انبیاء کی ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہے، جن سے کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ایک فرشتوں کی جماعت ہے، ان سے کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔
سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر رسول اللہ نے ان کے سامنے کیا۔ سورۃ النمل میں وہ سارا واقعہ موجود ہے۔ آپ نے یہود و نصارہ کے سامنے آپ کا جب نام لیا نہ، بتایا کہ ایک دن آپ نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایسے اللہ کے نبی تھے کہ پوری کائنات کی بادشاہی رب نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ کیا ہوا، کیا چرند، کیا آبی مخلوق، کیا چوپائے، کیا یہ درخت، ہر چیز پہ آپ کی حکومت تھی، دربار لگا ہوا ہے۔ آپ نے کہا آج مجھے پرندوں میں سے ایک پرندہ نظر نہیں آتا۔ مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے ہدہد۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ پانی کا انجینئر تھا آپ کے زمانے کا۔ اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، یہ اپنی چونچ سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ پانی کی سطح زمین کے نیچے کتنی بلند ہے، کتنے نیچے ہے۔ یارو، جس نبی کے پرندوں کا یہ عالم ہے، نبی کی ذات کی عظمت کا پھر اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کہا آج ہدہد میرے دربار میں حاضر نہیں ہے، اگر وہ آئے گا نا، اس نے معقول عذر پیش نہ کیا تو آج اسے سخت سزا دی جائے گی، آج اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا ہے۔ سرکار بیان فرما رہے ہیں، آگے یہود نے اعتراض کیا تو سرکار پہ قرآن مجید نازل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا یہاں جواب دیا کہ اگر آج وہ نہیں آئے گا نا، آج اس نے صحیح معقول کوئی بہانہ عذر پیش نہ کیا، آج ہم اسے سخت سزا دیں گے۔ ہدہد بھی آ گیا۔ بھئی آج تاخیر سے آئے ہو، کہاں تھے؟ عرض کی حضور میں ایک ایسے علاقے میں گیا، ایسے علاقے سے گزر ہوا، وہاں پہ لوگ اپنا بادشاہ ایک عورت کو بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ سورج کے پجاری ہیں، وہ سجدہ سورج کو کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ فرمایا اچھا، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر ہم تجھے معافی دیتے ہیں، یہ ایک رکا ہے، لے جا اور وہاں دربار میں جا کے پہنچا دے۔ ہدہد وہ رکا ایک روشن دان سے یا کھڑکی سے، الماری سے، ونڈو سے اندر داخل ہوا، ملکہ بلقیس کے تخت پہ رکھ دیا۔ ملکہ بلقیس اٹھی، اس نے وہ رکا پڑھا، اس نے کہا میرے باڈی گارڈ کدھر ہیں، محافظین کہاں ہیں، یہ رکا میرے دربار میں کیسے پہنچا ہے، تم کہاں تھے، یہ کون لے کے آیا ہے، کیسے پہنچا؟ انہوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، رب بتانا چاہتا ہے، ہم نے اپنے انبیاء کو، اپنے مرسلین کو اتنی طاقت دی ہے، وہ اگر چاہیں پرندوں کے محتاج بھی نہیں ہیں، وہیں بیٹھ کے ایسے ہوا میں اچھال دیں، ہوا ان کے حکم کی پیروی کرے گی، ان کے حکم کے تابع۔ کہا نہیں پتہ چل سکتا، بڑی انہوں نے چھان بین کی، تحقیق کی، کہا نہیں پتہ۔ رکے کے اوپر لکھا ہوا کیا تھا؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھا ہوا تھا یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ہمارا رب رحمان بھی ہے، بولی، اور رحیم بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ یہ 2023 کا آخری جمعہ ہے، سال پورا گزر چکا ہے۔ یہاں مسجد میں بیٹھ کے باوضو ہو کہ ہم اپنی زبان سے، ہماری جو یہ سال کی کتاب بند ہو رہی ہے نا، نام اعمال والی، اس میں ہم بول کے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ذوالجلال ہمارا عقیدہ ہے، تو ہمارا رب ہے، اور تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جس کو ہم رحمان و رحیم کہہ رہے ہیں وہ پھر ہمیں عذاب دے گا؟ بندہ کہے تو رحمان ہے، رحیم ہے، پھر وہ عذاب نہیں دے گا۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے توحید پر، ہمارا رب واحد ہے اور رحمان و رحیم ہے۔ اس نے پڑھا، اس نے اپنی وزراء کو جمع کیا، مشاورت کی، مشیروں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہا کچھ تحائف بھیجنے چاہیے، اگر وہ دنیا کا بادشاہ ہوا تو وہ دنیا کا لالچی ہوگا۔ بولیے کس کا لالچی ہوگا؟ دنیا کا۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں، دنیا دار جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف مال کے پجاری ہوتے ہیں۔ یہ ملکہ بلقیس کے وزراء نے بتایا، جب تحائف لے کر، گفٹ لے کے اس کے وزراء پہنچے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اتنے ہی گفٹ اور ساتھ بھیجے، کہا یہ لے جاؤ، ہم اس چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ اس نے کہا آپ اپنے بادشاہ سے کہنا، سلیمان علیہ السلام سے کہنا ہم آ رہے ہیں۔ ادھر سے وہ روانہ ہوئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا کہ اے لوگوں، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، میں نے سنا ہے جس تخت کے اوپر وہ بیٹھتی ہے ٹنوں سونے اور چاندی، ہیرے و جواہرات سے اس کو راستوں پہ راستہ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت میرے دربار میں پیش کر دیا جائے۔
میں آپ سے کہتا ہوں جی فلاں کام آپ کر دیں، یقیناً میں اسی سے کہوں گا نا جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ جانتے تھے جو میں مطالبہ کر رہا ہوں، میرے ان نمازیوں کے اندر، ان درباریوں کے اندر، ان امتیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے اتنی صلاحیت اور طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ کہا مجھے چاہیے، قرآن مجید فرماتے ہیں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم، کہا ایک جن نے اے سلیمان علیہ السلام آپ کا جو یہ دربار لگا ہوا ہے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے پہ مشتمل، آپ اپنے اس دربار کو برخاست بعد میں کریں گے، اسی دورانیہ میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ فرمانے لگے نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے، جانتے تھے اس سے پہلے بھی لانے والی طاقت یہاں پر موجود ہے۔ یارو یہ سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، اور میرے آقا نے جو اس معاشرے کو لوگ دیے تھے نا، آپ نے سڑکیں نہیں بنائی تھیں، آپ نے کوئی سولنگ نہیں بنایا، لیکن معاشرے کو ایسے عظیم لوگ دیے۔ پتہ ہے ان لوگوں میں پہلے شخص کا نام کیا ہے؟ تاریخ اس شخص کو سیدنا صدیق اکبر کہتی ہے، تاریخ اس شخص کو سیدنا فاروق اعظم کہتی ہے، تاریخ اسے سیدنا عثمان غنی کہتی ہے، تاریخ اسے سیدنا مولا علی شیر خدا کہتی ہے۔ آپ نے معاشرے کو عظیم نگینے، عظیم لوگ دیے، ان لوگوں کے آنے سے معاشرہ خود بخود بہتر ہوتا چلا گیا، سڑکیں بنتی چلی گئیں، گلیاں بنتی چلی گئیں، سیوریج کا نظام خود بخود ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ جب انسان کا ذہن اور دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، فرماتا ہے میں ان کی امداد کے لیے اپنے عرش سے ملائکہ کو زمین پہ نازل کر دیا کرتا ہوں۔ ہاں قرآن مجید شاہد ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے بدر کا واقعہ، امداد کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ چند ایک لوگ تھے مٹھی بھر، لیکن ان کا ایمان ہم سب سے مضبوط تھا۔ کا ایمان والو اپنے دل کے اندر ایمان کو مضبوط کر لو، خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہا مجھے اس سے پہلے تخت بلقیس چاہیے۔ آصف بن برخیہ مفسرین نے لکھا ہے، قرآن مجید نے نام بیان نہیں کیا، کہ ایک اتنا بتایا ہے، ایک شخص تھا اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کوئی جن کوئی پری کوئی دیو نہیں تھا، ایک علم والا تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ اٹھا، اس نے کہا سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کا مطالبہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے۔ حضرت آپ کا معمول ہے، روٹین ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنی پلک کو جھپکتے ہیں، بس آپ پلک جھپکیں گے، ایسے کھول دیں گے، تخت سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ جن نہیں تھا، پری دیو نہیں تھا، ایک صاحب علم تھا۔ رب بتانا چاہتا ہے جو سچے دل سے میرے علم کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا ہم انہیں دنیا و آخرت کی طاقتیں عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لے تیار ہو جا۔ کہا جی آپ پلک جھپکی تو صحیح، میں نے جھپکی ایسے کھولی، تخت اٹھا کے آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ یہ طاقت ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے لوگوں میں۔ یارو جنہوں نے سرکار کا چہرہ بدوہا دیکھا ہوگا اور سرکار کی مسجد نبوی میں سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں گی، بتاؤ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کی پھر کیا بات ہوگی، سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کی کیا بات ہوگی۔ پھر ہمارا عقیدہ صحیح ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کہا واتبعوا ما تتلو الشیاطین، سرکار نے جب یہ پڑھا نا ان کے سامنے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، یہود بڑے آگ بگولا ہوئے، کھڑے ہوئے، کہنے لگے آپ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں؟ نہیں، ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے، پیغمبر نہیں مانتے، یہ تو ایک بہت بڑے جادوگر تھے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ ارشاد فرمایا، یہ کہتے ہیں یہ جادوگر تھے، سلیمان علیہ السلام تو پاکیزہ نبی تھے، وہ جادوگر نہیں تھے، بلکہ ان کے زمانے میں شیاطین آسمان کی بلندیوں پہ آتے تھے، فرشتوں کی آواز سنتے تھے، پھر آ کے کاہنوں اپنے زمانے کے جادوگروں کو بتاتے تھے، وہ اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ کر کے کتاب میں لکھ دیتے تھے۔ سیدنا
سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے ان تمام جھوٹی جادوگروں کی کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ پھر جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو انہوں نے پھر وہ زمین کو پھاڑا، اندر سے وہ کتابیں نکالی، کھودا، کتابوں کو نکالا، پھر دوبارہ سے وہ جادو منتر پڑھنے لگے۔ آج بھی یہود و نصارہ میں اس پہ بہت توجہ اور عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جادو صحیح ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں بتایا گیا جادو صحیح میں، جو جادوگر ہے بنانے والا، جادو کرنے والا، یہ دونوں جہنمی ہیں جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی جادو کیا تھا۔ ایک کافر تھا یہودی لبید، اس نے آپ پہ جادو کیا۔ پھر خواب میں آپ کو بتایا گیا ایک کنواں ہے، اس کے اندر ایک ٹنگی ہے بالوں میں کرنے والی، اس کو انہوں نے کھجور کے خوشوں کے اندر لپیٹ کے کنویں میں دفن کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بخار ہو گیا تھا۔ یہ صرف بطور نمونہ تھا، نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی خود بھی جادوگر، خود بھی نہ جادو کرتا ہے نہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دشمنوں نے کیا، یہ بطور نمونہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو نازل کیا۔ کا ایمان والوں جس کو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لینا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے جسم کو نقصان پہنچا سکتی۔ آج 2023 کی آخری جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 11 اور 12 اس کا مختصراً خلاصہ سماعت کیا۔ صحیح باتیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما دیں۔